السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ہر وہ شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جو قربانی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، وہ اپنے ناخن بال کاٹنے سے رک جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کر چکا ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ نہ ہی ناخن کاٹے اور نہ ہی بدن کے کسی حصے کا کوئی بال کاٹے۔ اس لیے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ حدیث وجوبی حدیث نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ضروری ہے کہ آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں، بلکہ اس حکم کا تعلق استحباب سے ہے، یعنی یہ عمل مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے تو وہ نہ ہی ناخن کاٹے اور نہ ہی بدن کے کسی حصے کا کوئی بال کاٹے۔ اگر کاٹ لیتے ہیں تو گناہ نہیں ملے گا، اگر کاٹ لیتے ہیں تو قربانی پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی کے ذیل میں جو اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم بال اور ناخن کو چھوڑ رکھے ہیں تو ہم کب تک چھوڑیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے تک یا قربانی کا جانور ذبح کرنے تک؟ سوال پہلے سمجھیے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بال اور ناخن کو ہم کب تک چھوڑے رکھیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے تک یا قربانی کے جانور ذبح کرنے تک؟ تو دیکھیے، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹا جائے۔ تو اس حدیث پر ہمیں عمل اگر کرنا ہے تو ہم اپنے بال اور ناخن کو اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر دیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز آپ نے ادا کر لی، پڑھ لی، تو اس کے بعد اگر آپ بال اور ناخن کاٹ لیتے ہیں تو اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ اس حدیث پر عمل جبھی ہوگا جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ بال اور ناخن کو کاٹیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ باریک سا مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.